جگ ہاری از نمرا اسرار ایپیسوڈ 8 جدا ہوئے رستے تجھ سے ہیں جدا اب میرے راستے مل جائیں اگر تو رکھنا فاصلے۔ یہ سب ڈین کے آفس کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑے زینب اور حیدر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، جنہیں کچھ دیر پہلے ہی سر رضا یہاں لے کر آئے تھے۔ یہ عمارت قدیم طرز پر بنی ہوئی تھی۔ داخلی دروازہ محراب کی صورت میں بنا ہوا تھا اور دیواریں لال اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی راہداری کے دائیں اور بائیں جانب سیمنٹ کی لال ہی رنگ کی بینچز بھی بنی ہوئی تھیں۔ رانیہ کے آنسو تھے یا کوئی سیلاب تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور احمد کی حالت ایسی تھی کہ رانیہ اگر کچھ دیر اور روتی یا تو وہ اسے تھپڑ لگا دیتا یا خود بھی رونا شروع کر دیتا۔ نور رانیہ کو چپ کرانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ نور احمد کے اشارے پر اٹھی اور علی اور حاشر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ احمد نے رانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھائی، لیکن رانیہ نے تو شاید نہ چپ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رانیہ پلیز چپ ہو جائیں اور پانی پئیں۔ شاباش، احمد نے رانیہ کو بچوں کی طرح بلایا۔ اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ نور نے پریشانی سے علی سے پوچھا۔ کم سے کم ڈانٹ رہے ہوں گے دونوں کو، علی نے سکون سے بتایا۔ اور زیادہ سے زیادہ؟ نور نے ڈرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ ایکسپیل کر رہے ہوں گے، علی کا اطمینان برقرار تھا۔ کیا؟ نور نے حیرت سے کہا۔ علی نے سر اس بات میں ہلایا، اور یہ سن کر رانیہ کے آنسوں میں اور روانی آ گئی، جس پر احمد نے سامنے دیکھ کر علی سے کہا، تم چپ نہیں ہو سکتے؟ میرے چپ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں چپ ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوئے نہیں، علی نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، دونوں میں سے اگر کوئی ایک چپ ہو جاتا تو بات اتنی نہ بڑھتی، احمد نے زندگی میں پہلی بار علی سے متفق ہو کے کہا، یہ جانے بغیر یہ اسے کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ زینی کو چپ ہو جانا چاہیے تھا؟ مطلب ہر دفعہ لڑکی ہی چپ ہو؟ اور بات زینی نے نہیں، آپ کے عظیم دوست نے بڑھائی ہے۔ احمد کی بات پر رانیہ کو غصہ ہی چڑھ گیا تھا۔ اپنے آنسوں کو بالائے طاق رکھ کے کھڑی ہوئی اور کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ احمد نے صفائی دینی چاہی۔ اب آپ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ مطلب بھی میں نے خود ہی اخذ کیا ہے، اور آپ خود بتائیں، اگر میں آپ کی اتنی تذلیل کروں، آپ کے منہ پر پیسے ماروں، وہ بھی اتنے مجمع میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ رانیہ کی دوست زینی پر بات آئی تھی، وہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ علی ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہا تھا، اور رانیہ کے پیسے منہ پر مارنے والی بات پر علی نے حاشر کے کان کی اور جھک کے کہا، اس پر اب یہ اینٹ بھی مارے گی نا تو یہ خوشی خوشی کھا لے گا۔ علی کی بات پر اتنی ٹینشن میں ہونے کے باوجود حاشر بھی مسکرا دیا۔ یو نو وٹ، آپ بھی اپنے دوست کی ہی طرح بدتمیز، بد اخلاق، بد لحاظ۔ آپ چاہتے تو انہیں روک سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ رانیہ بات کو حیدر سے احمد پر لے آئی تھی۔ تو آپ روک لیتی زینب کو؟ احمد کو اپنی شان میں یہ خوبیاں بالکل بھی نہیں بھائیں تھیں، اسی لیے کہا، میں کیوں روکتی؟ زینی نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور آپ کا دوست یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ رانیہ نے غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے رانی؟ ابھی ان دونوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یہاں آپ دونوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے، نور نے رانیہ سے کہا۔ رانیہ نے خفگی سے نور کا ہاتھ پکڑ کر محراب کے قریب دائیں جانب کھڑی ہو گئی، جبکہ احمد علی اور حاشر کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ احمد کا موڈ اتنی سننے کے بعد خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے پانی کے چند گھونٹ بھرے۔ حیدر نے تیری بنی بنائی لائن خراب کر دی، علی نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے رانیہ پر چوٹ کر کر کہا۔ کمینے، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، احمد نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑی بوتل جس پر کیپ موجود نہیں تھا کھینچ کے علی پر پھینکی۔ پر افسوس، اس کی زد میں حاشر آ گیا، کیونکہ علی احمد کا ارادہ بھانپ کر سامنے سے ہٹ گیا تھا، اور اب حاشر کے پانی سے بھیگے چہرے کو دیکھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی امنڈ آنے والی ہنسی کو روکنے کے چکر میں لالم لال ہو رہا تھا، کیونکہ حاشر کے آگے کے سارے بالوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا تھا۔ حاشر نے اپنے بال پیچھے کیے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گندمی چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اب سرخ ہو رہا تھا۔ حاشر نے غصے سے ہونٹ بھینچے اور علی کی طرف دیکھا۔ علی نے فوراً کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پانی اس نے پھینکا ہے۔ علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور احمد پر سارا الزام ڈال دیا۔ حاشر نے مستقبل میں بدلہ لینے کا تہیہ کیا اور اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے ہی سیٹ کرنے لگا۔ جب سر رضا اور یونیورسٹی کا باقی اسٹاف گراؤنڈ میں آیا تو کچھ مناظر وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ لا کے ڈین کے آفس میں بٹھایا، جو غصے سے لب بیچے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے، جو اب ایسے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
ان دونوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا۔ آپ دونوں نے یہ سب کیا لگا رکھا ہے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی کا حصہ ہو کر آپ اس طرح بیہیو کریں؟ آپ بچے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پکڑ پکڑ کر سمجھائیں، اور نہ ہی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آپ کی اس ایج کے حصے میں مینر سکھائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ بیچلر اور ماسٹر کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹس ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ اپنی قابلیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی قابلیت کا جتنا لحاظ کرنا تھا ہم کر چکے۔ اب اگر آپ دونوں کا رویہ یہی رہا تو ہم وہی کریں گے جو ایک یونیورسٹی کو اس صورتحال میں کرنا چاہیے۔ میری طرف سے پہلی وارننگ ہے آپ کو، اور اسی کو ہی آخری بھی سمجھے، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ کو لڑنا مرنا ہو تو یونیورسٹی کے باہر یہ تماشے کیجیے گا۔ ڈین جب بولنے پر آئے تو اپنے سخت لہجے میں بولتے چلے گئے۔ وہ دونوں بیٹھے چپ چاپ ان کی بات سن رہے تھے، اور ان دونوں کے ہی ڈین کی بات 100% میں سے جو سمجھ آئی تھی وہ 0% بھی نہیں تھی۔ ان کے دماغوں میں بس جو آج ہوا وہ سب گردش کر رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے ڈین کو سن رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو میں آپ پر صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اب آپ دونوں جا سکتے ہیں، ڈین نے ایک بار پھر کہا، اور ساتھ ہی انہیں جانے کا حکم بھی سنایا۔ وہ دونوں ہی یکدم اٹھے دروازے کی جانب بڑھے۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی اور ان کے نقوش ایک دوسرے کو دیکھتے ہی تن گئے۔ پھر زینب نے دروازہ وا کیا اور باہر نکل گئی۔ حیدر نے بھی غصے سے دروازہ کھولا اور بے دھیانی میں وہ دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ دونوں کبھی ساتھ نہیں چل سکتے تھے، 2 قدم بھی نہیں۔ حیدر نے جہاں اپنا رخ بائیں جانب کیا تھا، وہیں زینب نے دائیں جانب کی طرف بغیر پیچھے دیکھے آگے بڑھ گئی تھی، اور ان کے ہی دوست ان کے پیچھے لپکے تھے۔ پیچھے سر رضا اور ڈین تعصب سے سر جھٹک کر رہ گئے۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد ڈین نے گلا کھنکارا اور کہنا شروع کیا، ان دونوں کے والدین کو کال کر کے بلائیں، ہمیں اب ان سے بات کرنی ہوگی۔ سر، زینب کے ایڈمیشن فارم میں فادر کا نام موجود نہیں ہے، البتہ گارڈین میں انہوں نے اپنا ہی نام لکھا ہے، جبکہ حیدر کے والد سے بات کی جا سکتی ہے۔ سر رضا نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ آپ حیدر کے والد کو کال کر کے بلا لیں۔ اس مسئلے کا اب ایک ہی حل ہے، ڈین نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ کیا سر؟ سر رضا نے پوچھا۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ایک ہی جگہ رہنا نہ ان کے کیریئر کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمارے لیے۔ فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ انہیں اپنے کیریئر عزیز نہیں ہے، لیکن ہم یونیورسٹی کی ساکھ کو تباہ نہیں کر سکتے۔ آپ اسٹار گروپ آف انڈسٹریز سے آئی کانٹریکٹ فائل انہیں واپس بھیج دیں اور اپنی کچھ کنڈیشنز ان کے سامنے رکھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہماری کنڈیشنز کو قبول کر لیں گے۔ ڈین نے سر رضا کو ہدایت کی۔ سر، کیسی کنڈیشنز؟ سر رضا نے الجھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی آگے کی پڑھائی نہ صرف مکمل کروائیں گے بلکہ اس کا خرچہ بھی خود اٹھائیں گے، اور ساتھ ہی ان کی رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی کریں گے۔ ڈین نے کنڈیشن سر رضا کے سامنے رکھی۔ اوکے سر، حیدر کے والد اور اسٹار گروپ آف انڈسٹریز سے بات کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، سر رضا کہہ کر چلے گئے۔ ملک کے نامور بزنس مین عباس صاحب سیاہ ٹوپی، سیاہ ہی برانڈڈ جوتے اور ہاتھ میں مہنگی ترین ریسٹ واچ پہنے اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اس وقت ڈین کے آفس میں بیٹھے تھے، جنہیں ارجنٹ کال کر کے بلایا گیا تھا، اور عباس صاحب اپنی ایک اہم میٹنگ چھوڑ کر زندگی میں پہلی بار حیدر کی کسی شکایت کی وجہ سے آئے تھے۔ انہیں جتنی حیرت ہو رہی تھی کم تھی، کیونکہ حیدر کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے معاملات میں پڑھنے میں اسے دلچسپی تھی، لیکن اب وہ یہ سب کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس سے لا علم تھے۔ آپ کو سر رضا نے بتا تو دیا ہوگا، معافی چاہتا ہوں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی، لیکن پانی سر سے اوپر پہنچ جائے اس سے بہتر ہے ہم اس کا کوئی مناسب حل نکال لیں۔ ڈین نے عباس صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد کہنا شروع کیا۔ ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ حیدر سے کانٹریکٹ جو اسٹار گروپ آف انڈسٹریز سے آیا ہے ہمارے پاس سائن کرا لیا جائے۔ اس کی مدت 2 سال ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں یہ انڈسٹری برطانیہ میں ہے اور اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہ کانٹریکٹ نہ صرف حیدر کے کیریئر کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ہماری اور آپ کی ریپوٹیشن کو بھی قائم رکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اگر حیدر کی حرکات کی خبر میڈیا تک پہنچ گئی تو آپ کے بزنس کو بڑا نقصان ہوگا۔ اور جہاں تک رہی حیدر کی پڑھائی کی بات، تو میں انڈسٹریز کے اونر سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حیدر کی پڑھائی وہاں مکمل کروا دیں گے، اور یہ بات کانٹریکٹ میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو سکتے ہیں۔ ڈین نے اپنا بنایا سارا پلان ان کے گوش گزار کر دیا۔ ڈین نے عباس صاحب کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں غرق تھے، اور ایک بار پھر کہا، یہ ہماری تجویز ہے، اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا تو بے شک نہ کریں، لیکن پھر حیدر کی ذمہ داری آپ لیں، کیونکہ اب اگر کچھ ہوا تو مجبوراً ہمیں انہیں ایکسپیل کرنا ہوگا۔ آپ کانٹریکٹ کی فائل مجھے دیں، حیدر سے سائن کروا لوں گا۔ عباس صاحب ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا۔
سرزازہ نے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائل انہیں تھما دی اور ایک بار پھر مصافحہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ آج دل بہت اداس تھا۔ اس کو سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ ولی اللہ کے پاس بھی ہو آئی تھی لیکن دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ جب کہیں سکون نہیں ملتا تھا تو وہ یہی کرتی تھی۔ اللہ کی کتاب کھول لیا کرتی تھی، اس پاک ذات سے ہم کلام ہوا کرتی تھی اور کچھ ہی دیر میں سکون کے حصار میں ہوتی تھی۔ اور بے شک دلوں کا سکون قرآن میں ہے۔ وہ موہے تلاوت ہی رہتی اگر ڈور بیل نہ بجتی۔ اس نے قرآن گلاس کی بنی ایک خوبصورت مگر چھوٹی سی شیلف پر رکھا، جائے نماز اٹھائی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے چیک کیا کہ آیا کون آیا ہے اور سامنے کھڑے دو نفوس کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ رانیہ اور نور نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی سے خود میں بینچ لیا جیسے مہینوں بعد مل رہی ہوں۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ لیکن مجال ہے کہ ان دونوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی خود بھی زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد جب ان دونوں نے زینب کو نہ چھوڑا تو زینب کو بولنا ہی پڑا۔ اب ہٹ بھی جاؤ، کیا دم نکالو گی میرا؟ دم نکل کر تو دکھائے، ہم دم کی دم پکڑ کر واپس لے آئیں گے۔ رانیہ نے اپنے باہیں اس پر سے ہٹاتے ہوئے فرضی دم کھینچ کے کہا۔ او مائی گاڈ، دم کی دم کہاں سے لاتی ہو تم ایسی باتیں؟ زینب نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سب اس کے خرافاتی دماغ کی مہربانیاں ہیں، نور نے باقاعدہ رانیہ کے سر پر انگلی مار کے کہا۔ شکریہ شکریہ، رانیہ نے ڈھیٹوں کی طرح داد وصول کی۔ رانیہ کی اس طرح کرنے پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگیں۔ خیریت تو ہے آج یہاں کیسے؟ زینب نے کھڑے ہو کے پوچھا۔ خیریت بعد میں لڑکی، پہلے گھر آئے مہمان سے کھانا تو پوچھ لو۔ چلو شاباش، جلدی بتاؤ کیا بنایا ہے؟ رانیہ نے نور کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے مطلب کی بات کی۔ مہمانوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں لڑکی، نور نے اس کے ہی انداز میں کہا۔ ہاں تو تم ان آداب پر عمل کر لو، میں تو مہمان نہیں ہوں۔ ہاں تو میں بھی نہیں ہوں، نور نے جھٹ سے کہا۔ اب جب تم دونوں ہی مہمان نہیں ہو تو جاؤ کچن میں اور جو کھانا ہے بنا لو، کیونکہ میں نے تو کچھ نہیں بنایا ہے۔ زینب نے جان بوجھ کر کھانا بنانے کا کہا۔ اسے پتہ تھا رانیہ کھانے کے معاملے میں ماہر تھی اور بنانے کے معاملے میں اناڑی۔ ٹھیک ہے، نور اور رانیہ نے ساتھ کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ رانی رک جاؤ، رانی نہیں، مجھے اپنے کچن کو جنگ کا میدان بالکل بھی نہیں بنانا، تم نکلو یہاں سے۔ زینب رانی کے پیچھے لپکی۔ وہ ایک بار چائے بنانے کے چکر میں زینب کا کچن تباہ کر چکی تھی اور زینب دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کیوں؟ نور نے کچن کارنر پر دونوں ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ اول درجے کی پھوڑ عورت ہے، زینب نے نور کے علم میں اضافہ کیا۔ اوہ، نور نے ہونٹوں کو او کی شیپ اختیار کر کے کافی کھینچ کے کہا۔ کیا او؟ رانیہ نے نور کی نقل اتار کے ایک زوردار دھپ کندھے پر رسید کی جس کی وجہ سے نور اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئی۔ میں آج تمہیں بریانی بنا کے کھلاتی ہوں، انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی میری، رانیہ نے اپنی انگلیاں لہرا کے کہا۔ نور نے عجیب سی شکل بنا کے جرجری لی۔ رانیہ نے اسے گھورا اور پھر نور اور زینب سے منع کرتے ہی رہ گئی، لیکن رانیہ نے نہ سنی اور نہ سنی اور کھچڑی نما بریانی بنا کر دم ہی لیا۔ اور کچن کا حال ایسا تھا مانو کسی نے بم پھینکا ہو۔ لیکن اس سب میں ایک بات اچھی ہوئی تھی، نور اور رانیہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مکمل ہوا تھا۔ زینب ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کا فوکس کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، پر اب وہ نہیں تھا جو وہ سوچ رہی تھی، جو ان کے آنے سے پہلے سوچ رہی تھی، اور یہی تو وہ چاہتی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ رات کا ڈنر کر کے حیدر احد کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور اسے بہت سی چاکلیٹس دلا کر لایا تھا۔ حیدر ابھی پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے لاؤنج میں صوفے پہ آ کے بیٹھا ہی تھا جہاں سید عباس کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے، جب ثانیہ بھابی رات کی چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی اور سعید اور حیدر کو چائے سرو کی۔ ساتھ ہی حیدر کی گود سے احد کو اٹھایا اور احد صاحب نے ماں کی گود میں آتے ساتھ ہی اپنا گلا پھاڑنا شروع کر دیا۔ دنیا کے بچے اپنی ماں کی گود کے دامن سے چپکے رہتے ہیں اور ایک میری اولاد ہے جو میری گود میں آتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہے، ثانیہ بھابی نے افسردگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے ڈر جاتا ہو، سید عباس نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں کب مارتی ہوں اسے جو یہ ڈر جاتا ہے؟ ثانیہ بھابی نے حیرت سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ تم مارتی ہو اسے؟ ہو سکتا ہے تمہارا خوفناک چہرہ دیکھ کے ڈر جاتا ہو، سید عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ بھولے مت اسی چہرے پر مر مٹے تھے آپ، ثانیہ نے گردن اکڑا کے سید عباس کو یاد دلایا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ چہرہ دیکھ کے کسی کی بھی جان نکل سکتی ہے، میں تو پھر بڑے کمزور دل کا مالک ہوں، سید عباس نے پوری سنجیدگی سے بیوی کو چھیڑا۔
ٹھیک ہے تو میں چلے جاتی ہوں یہاں سے، کہیں آپ کی جان پھر سے نکل نہ جائے، اور اب اپنے سپوت کو بھی آپ خود ہی سنبھالیں، کیونکہ بقول آپ کے یہ میرا چہرہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے نا؟ ثانیہ بھابھی کو تو صدمہ ہی ہو گیا تھا، انہوں نے غصے سے کہا اور آہت کو ان کی گود میں ڈال کے آگے چلی گئی۔ ارے سنو تو، سعید عباس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ثانیہ بھابھی جاتے جاتے رک گئیں اور پھر حیدر کو عباس صاحب کا پیغام دیا جو دینا بھول گئی تھی۔ حیدر پاپا تمہیں اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کم کم ہی اسے اس طرح بلاتے تھے، اگر کوئی بات ہوتی تو عموماً ڈائننگ ہال میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ ثانیہ بھابھی نے کندھے اچکا دیے اور سعید عباس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کے آگے بڑھ گئی۔ یار حیدر، سعید عباس نے بے چارگی سے حیدر کی جانب دیکھا۔ بیوی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اور ویسے بھی اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سدھر جائیں۔ حیدر نے اپنی شرٹ صحیح کرتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور کہا۔ کیوں؟ سید نے پوچھا۔ آپ کو سدھارنے کے لیے آپ کی یہ ایک اولاد ہی کافی ہے۔ حیدر نے آہت کی طرف اشارہ کیا جو سعید عباس کا چشمہ زبردستی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹڈی کافی بڑی تھی۔ کمرے کے وسط میں آفس ٹیبل اور ریوالونگ چیئر رکھی تھی۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ، پیپر ویٹ اور پیپرز اور کچھ فائل رکھی تھی، جن میں سے ایک فائل عباس صاحب تھامے آنکھوں پر آئی سائٹ گلاسز لگائے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کمرے کے دائیں جانب ایک صوفہ رکھا گیا تھا اور اس کے ٹھیک سامنے کتابوں کی قدادم شیلفز بنی تھی جہاں بے شمار کتابیں رکھی تھیں۔ حیدر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا اور دروازے پر کھڑے ہی پوچھا۔ پاپا آپ نے بلایا تھا؟ آؤ برخودار اندر آؤ۔ عباس صاحب نے فائل سے نظریں ہٹا کے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر فائل پر نظریں ڈال دیں۔ حیدر ان کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس پر سائن کر دو۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد عباس صاحب نے فائل حیدر کے آگے بڑھائی اور کہا۔ پر یہ ہے کیا؟ حیدر نے ماتھے پر شکنے لیے پوچھا۔ کانٹریکٹ ہے اسٹار گروپ آف انڈسٹریز کا جو تم سائن کر رہے ہو، اور اس کی مدت 2 سال ہے، اور میں ان سے بات کر کے تمہاری کل کی سیٹ بک کرا دی ہے۔ پہلے تم دوپہر میں اسلام آباد جاؤ گے اور پھر وہاں سے برطانیہ۔ عباس صاحب نے سارا لاہل عمل اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن میری اسٹڈیز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں اور کچھ مہینوں کی ہی تو بات ہے، میں اپنی ڈگری مکمل کر لوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ حیدر نے رسانیت سے کہا۔ یہ کانٹریکٹ یونیورسٹی سے لنک ہو رہا ہے، تمہیں اسے ابھی سائن کرنا ہوگا۔ جہاں تک اسٹڈیز کی بات ہے تو اس کانٹریکٹ میں یہ صاف لکھا ہے کہ تمہاری آگے کی تعلیم وہ خود مکمل کرائیں گے۔ عباس صاحب نے اسے مزید بتایا۔ میں یہ سائن نہیں کروں گا۔ حیدر کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ سائن کرنا ہوگا، عباس صاحب نے اپنی رعبدار آواز میں لفظ پر زور دے کر کہا۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کا ہینڈل تھاما۔ جب عباس صاحب نے کرسی سے اٹھے اور انہوں نے غصے سے کہا۔ حیدر میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے۔ حیدر نے بنا پیچھے مڑے کہا۔ اور میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، تمہیں ان پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے اور میں ان پیپرز پر سائن نہیں کروں گا، صرف اس وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ حیدر نے سر نفی میں ہلا کے کہا۔ صفا عباس جو عباس صاحب کو دودھ کا گلاس دینے آئی تھی، ان کی بھاری مردانہ آوازوں سے ڈر گئی تھی۔ ماں کو بلا لیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فائزہ بیگم نے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے گھبرائی آواز میں پوچھا۔ حیدر تم میں غصہ بہت ہوگا، پر اپنے باپ سے زیادہ نہیں۔ مجھ سے ضد مت کرو، جتنا کہہ رہا ہوں کرو۔ عباس صاحب نے فائزہ بیگم اور صفا دونوں کو نظر انداز کر کے حیدر سے مخاطب ہوئے۔ ورنہ؟ حیدر نے عباس صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ فائزہ بیگم نے پریشانی سے استفارہ کیا، جسے ایک بار پھر نظر انداز کیا۔ ورنہ یہ کہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ عباس صاحب نے محض اسے دھمکی دی، ورنہ انہیں اپنی تیسری اولاد سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ صرف دھمکی ہے، حیدر نے انہیں جتایا، اور اسے عمل میں لانے کے لیے مجھے کچھ منٹ لگیں گے۔ عباس صاحب نے غصے میں کہا۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھے جا رہا ہے۔ حیدر تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے؟ کہیں نہیں، مجھ سے وعدہ کرو، فائزہ بیگم نے روتے روتے حیدر کا چہرہ ہاتھوں کے ہالے میں لے کر کہا۔ حیدر کی کمزوری اگر کوئی تھی تو وہ اس کی ماں تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی پلیز مان جائے نا پاپا کی بات۔ صفا حیدر سے بڑی تھی لیکن پھر بھی بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی آواز میں حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ خونی رشتوں سے محبت کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جو ہم اپنے ہوش کھو کے ہم وہ کرتے ہیں جو ان کی خوشی ہوتی ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں یا بدتر۔ حیدر نے ماں کے آنسو صاف کیے، ان کے ماتھے پر بوسہ لیا اور انہیں خود سے لگائے ٹیبل تک گیا اور پیپرز پر سائن کر دیے۔ اگلے ہی پل وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عباس صاحب چونکہ ڈین سے بات کر چکے تھے، اسی لیے حیدر کا یونیورسٹی میں آج آخری دن تھا۔
اسے آج یونیورسٹی سے اپنے تعلیمی دستاویز لینے تھے اور وہیں سے ایئرپورٹ کے لیے بھی نکلنا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں آتے ہی ساری کہانی اپنے دوستوں کو بتائی۔ علی، حاشر اور احمر کو اس کے جانے کا دکھ تو بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے وہ غصے میں پاگل ہو چکا ہے اور یہاں کچھ دن اور رہنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور پھر مقابل بھی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی تھی اور برابری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، پر اسے جانا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے جانا پڑ رہا تھا۔ سارا غصہ ہی اسی بات کا تھا، پھر وہ کیوں اپنی جگہ چھوڑتا، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ بریک ٹائم چل رہا تھا، اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ کوریڈور سے گزر رہا تھا، جب اس کی نظر کلاس میں بیٹھی ان تینوں لڑکیوں پر پڑی جو باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اس کا موڈ تو صبح سے ہی خراب تھا، لیکن اب مزید خراب ہو گیا تھا اور غصہ نکالنے کے لیے ایک موقع مل گیا تھا۔ زینب کی پشت دروازے کی جانب تھی، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکی۔ حیدر کلاس میں جارحانہ تیور لیے اندر آیا اور زینب کا بازو پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ زینب اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، بوکھلا گئی، لیکن حیدر پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے پیوست کر لیا۔ حیدر کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور انگلی اٹھا کر غصے سے چبا چبا کر کہا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، اگر میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے تو تمہارا گال سرخ ہو جائے گا۔ تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں، میں بتاؤں تم کیا ہو؟ تم ایک حرام کی پیداوار ہو۔ حیدر نے زینب کا بازو پکڑا اور دنیا جہاں کی نفرت اپنے لہجے میں سموئے کہا۔ علی، حاشر اور احمد جو اس کے پیچھے ہی کلاس میں لپکے تھے، حیدر کی بات سن کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ زینب کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ یہ آج پہلی بار تھا کوئی اس طرح اتنے کھلے لفظوں میں اسے نیچا دکھا رہا تھا۔ زینب نے جھٹکے سے اپنا بازو حیدر کی گرفت سے آزاد کروایا اور اپنی پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ حیدر کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا حیدر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ حیدر نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جو سرخ ہو رہا تھا اور غصے سے دھڑا، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاں مارا، اور اگر تم نے اپنی بکواس بند نہیں کی تو اس عمل کو دہرانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ زینب کی آنکھوں میں سرخی دیکھی جا سکتی تھی۔ بکواس نہیں، یہ سب۔ اس سے پہلے حیدر اپنا جملہ مکمل کرتا، احمد اور علی حاشر اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگے، اور پھر علی نے نور اور رانیہ کو مخاطب کر کے نرم لہجے میں کہا، پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ نور نے رانیہ اور زینب کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے گئی۔ احمد جو حیدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے روکے ہوئے تھا، یکدم ہی اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے اور 2 قدم پیچھے ہو کے کہا، تو اس سارے قصے کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ حیدر نے اپنا رخ موڑ کر مٹھیاں بھینچ لی۔ حیدر، یہ تم ہی ہو نا جو کہا کرتے تھے آدم کی سب اولاد عزت کی حقدار ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہندو ہو مسلمان ہو، سنی ہو شیعہ ہو، امیر ہو یا غریب؟ تم نے کبھی ان میں فرق نہیں کیا، تو آج کیوں؟ وہ جیسی بھی ہے تو انسان نا، عزت تو اس کی بھی ہے۔ اور تم؟ وہ افسردہ لہجے میں کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ حیدر کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ کلاس میں رکھی ایک بینچ پر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ شاید اسے بھی اپنے رویے کی صحیح وجہ نہیں پتہ تھی۔ آج جو کیا برا کیا حیدر، بہت برا۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہمیں یہ امید نہیں تھی تم سے، حاشر نے تعصب سے کہا۔ حیدر مرے ہوئے قدموں سے وہاں سے اٹھا اور تینوں کو وہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے سارے سرٹیفکیٹس ریسیو کیے اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ تینوں ہی اسے ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کے لیے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اپنے دستاویز کی فائل ڈیش بورڈ پر رکھی۔ احمد اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی علی اور حاشر نے بھی اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ سارے رستے احمد اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اسے تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ احمد نے گاڑی جب ایئرپورٹ کے رستے جاتی دیکھی تو وہ چونکا اور اسے ساری بات سمجھتے ہوئے حیدر سے پوچھا، حیدر تم گھر پر سب سے نہیں ملو گے؟ ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حیدر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سنجیدہ چہرے لیے جو کسی بھی تاثر سے پاک تھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر، احمد نے ایک بار پھر مخاطب کیا، لیکن سب بے سود۔ بالآخر احمد چپ ہو گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر بھی سارا وقت ویٹنگ ایریا میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی چپ کو فون پہ آنے والی عباس صاحب کی کال نے بھی نہیں توڑا۔ اس نے اپنے موبائل کو سائلنٹ پر لگا دیا، جس کی وجہ سے عباس صاحب نے احمد کو کال کی تھی اور احمد نے ان کو اس کی خیریت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کی فلائٹ کے جانے کا اعلان کیا گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اپنے مطلوبہ گیٹ نمبر تک پہنچا۔ اس سب کے دوران وہ تینوں اس کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے گیٹ کو دیکھا اور پیچھے مڑ کر ان تینوں کو دیکھا، اور ایک ایک کر کے وہ تینوں سے بغل گیر ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، حاشر نے اس سے الگ ہو کر کہا۔
رابطے میں رہنا اور اپنا خیال رکھنا، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ کسی گوری کے ملتے ہی ہمیں بھول نہ جانا، علی نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ مقصد ماحول کو خوشگوار کرنا تھا۔ حیدر دھیما سا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا اور آگے چل دیا۔ ابھی کچھ قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ رکا اور پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، میں نے جو کیا غلط کیا تھا، لیکن آج جو اس نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ جو بھی تھا میں زبان سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے ٹھیک نہیں کیا اور اس کا حساب اسے دینا ہوگا ایک دن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور وہ جو سوچ رہے تھے کہ حیدر کے جانے سے قصہ ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب بات مقابلے پر نہیں رہی تھی، بات اب بدلے پر آ گئی تھی۔ تینوں فلائٹ کے ٹیک آف ہونے سے پہلے ہی باہر پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے اور حیدر کے جہاز کو فضا میں اڑتا دیکھ رہے تھے، اس بات سے انجان کہ وہ چلا گیا تھا کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے۔ زینب ولی اللہ، اگر میری کبھی واپسی ہوئی تو تمہاری زندگی کا تخت پلٹ دوں گا، یہ حیدر عباس کا خود سے وعدہ ہے۔ حیدر نے اڑتے جہاز میں اپنی سیٹ سے ٹیک لگاتے تہیا کیا تھا، آنکھیں زور سے بینچ لی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا سر آسم کے پاس کچھ سمجھنے کا بہانہ کر کے نکلی تھی۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا خود کو نارمل کرنے کے لیے، جو اسے مل گیا تھا۔ وہ لیڈیز واش روم میں موجود واش بیسن پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ نظر اٹھائی تو آنکھیں اپنے عکس پر جم سی گئی۔ اسے خود پر اس وقت بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ کیا تھی اور لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ اس نے سوچا اس سے بہتر نہ تھا میں وہی ہوتی جو لوگ سوچتے، شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ابھی ہو رہی ہے۔ یہ سوچ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ اس نے دو چار چھینٹے اپنے چہرے پر رقم اس طرز کو مٹانے کے لیے مارے اور ایک بار پھر اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کی وجہ سے بھی آئینے میں اس کا عکس اب دھندلانے لگا تھا۔ اس نے اس نمی کو بہنے سے پہلے ایک بار پھر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ اب کی بار اس کا عکس آئینے میں صاف دکھ رہا تھا، کوئی دھند حائل نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے تہیا کیا، حیدر عباس، جو آج تکلیف تم نے مجھے دی ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ تیری دنیا سے ربا یہ صلہ ہے ملا، خوش رہے تیری خدائی تجھ سے نہ گلہ ہے، جی لوں گی کسی بھی طرح دل کو سمجھائے، بارشوں میں رو لوں گی میں آنسو چھپائے، کوئی نہ ستائے مجھے کوئی نہ ستائے، تو رنگ مولا تو رنگ مولا، نصیبہ ماری ہوں یہ جگ خود غرض بڑا، میں جگ سے ہاری ہوں تو رنگ مولا تو رنگ مولا۔ وہ اپنے دل کا بوجھ اٹھاتی کلاس روم میں آ گئی تھی، جہاں مس ثنا کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ وہ انہیں سلام کرتی نور اور رانیہ کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور پورے دھیان سے لیکچر سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے اپنے رجسٹر پر نوٹ بھی کر رہی تھی۔ رانیہ اور نور لیکچر سرے سے ہی نہیں سن رہی تھی۔ ان کی نظریں تو زینب سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ایلین ان کے بیچ آ گیا ہو، اور زینب اپنے اوپر ان کی نظریں بآسانی محسوس کر لی تھی۔ لیکچر بھی ختم ہو گیا اور ساتھ آج کی ساری کلاسز بھی، لیکن نور اور رانیہ کی چلتی زبانیں نہ چلی۔ آخر کار زینب نے جھنجھلا کر کہا، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میں مر تو نہیں گئی جو اپنی پہلے سے بگڑی ہوئی شکلوں کو اور منہ لٹکا کے بگاڑ لیا ہے؟ اللہ نہ کرے۔ زینب کی مر جانے والی بات پر ان دونوں کا ہی دل دہل گیا تھا اور یک زبان ہو کر کہا، بگڑی ہوئی شکلیں؟ رانیہ اب زینب کے جملے پر اپنی شان میں کہے لفظ پر آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گال پہ رکھے شوق ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہیں بگڑی ہوئی لگ رہی؟ میرا چہرہ مبارک تو اتنا معصوم ہے، سارے جہاں کی معصومیت میرے چہرے میں آ سمائی ہے، بالکل فرشتوں جیسا ہے۔ رانیہ اپنی لائن پر آ چکی تھی۔ ہاں، اس کا کہا تو سمجھ آتا ہے۔ رانیہ نے نور کی طرف اشارہ کر کے اسے چھیڑا، کوئی نہیں، میرا چہرہ بالکل میرے نام کے جیسا ہے، نور ہی نور ہے۔ نور نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے بڑے مذائقہ خیز انداز میں کہا۔ رانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہیں کھڑے کھڑے رانیہ نے نور کی نہ جانے کتنی بار اس کا کہا نور ہی نور ہے یاد دلایا، اور بس وہ جھنپ کر رہ جاتی۔ نور کہہ کر پچھتا رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اب روز اسے رانیہ سے یہی سننے کو ملنے والا ہے۔ سورج اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غروب ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ نیلے آسمان پر نہ جانے کتنے رنگین رنگ بکھیر کے وہ بس ایک رنگ چھوڑنے والا تھا، سیاہی کا رنگ۔ جہاں لوگ اس کے سحر بھرے منظر کو مبہوت سا تکتے تو وہیں اس کے جانے پر افسردہ بھی ہو جاتے۔
وہ بھی آج اداس تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ لاؤنج کے ایک صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ گردن ایک طرف کو ڈھلک رہی تھی، اس کے رنگین بال صوفے سے لٹک رہے تھے۔ لاؤنج کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اچانک ڈور نوب کی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا اور اس ٹوٹے بکھرے سامان سے پلانگتے ہوئے خالی صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے۔ کافی دیر اس کو دیکھتا رہا، وہ شاید اب سو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے کمرے سے کمبل لینے چلا گیا۔ وہ بھی بستر سے کمبل اٹھا کے باہر نکل رہا تھا جب اس کی نظر رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑے کاغذ کے ڈھیر پر پڑی۔ اس نے جھک کے ایک چرا مرا سا کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ وہ پڑھتے ساتھ ہی وہ بےچارگی سے بستر پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اسے لائبہ پر غصہ تو بہت تھا، پر وہ واحد تھی جو اسے دل و جان سے بھی عزیز تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر یہاں وہ اپنی تکلیف کی وجہ خود ہی بن رہی تھی اور وہ بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کمبل لیا اور نیچے آ گیا، اسے اچھی طرح لائبہ پر ڈالا اور لاؤنج کو سمیٹنے کا حکم ملازم کو دیا اور ساتھ اپنے لیے ایک کپ کافی کا بھی مانگا اور وہیں اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ رات میں اس کی آنکھ کسی آہٹ پر کھلی تو اس نے اپنے سامنے لائبہ دیکھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر لپڑ کر اس کے برابر بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لیا، اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا، کیوں خود کو اور مجھ کو اتنی اذیت دے رہی ہو؟ عاطف، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ اور وہ کیوں گیا؟ عاطف نے خاموشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ نروٹھے پن سے سر نفی میں ہلاتی بولی۔ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے سب کچھ کیا اور تمہیں کچھ نہیں پتا؟ تم نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہ کی اور یہ خط لکھا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا مگر آواز دھیمی تھی۔ پھر اس نے اپنی فرنٹ پاکٹ سے وہ کاغذ نکال اسے دکھایا۔ لائبہ چپ رہ گئی، آنسو بھی تھم گئے تھے۔ یہ سب تمہارے اس خط کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے زینب کو حیدر نے کتنا اول فول کہا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، کہیں آپ ہی اس تکلیف کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہا تھا۔ لائبہ کو اس کی باتیں سمجھ تو نہیں آئی تھیں اور اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی تھی۔ وہ چلا گیا، یہ سوچتے ہی ایک بار پھر رونے لگی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں گیا، 2 سال کی تو بات ہے، پھر وہ آ جائے گا۔ چلو اب شاباش، فریش ہو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ عاطف نے اس کے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر سمجھایا اور یہ بات لائبہ کے بھی سمجھ میں آ گئی۔ صرف 2 سال کی بات ہے، لائبہ نے سوچا اور فریش ہونے کی نیت سے اٹھ گئی۔ عاطف لائبہ کا بھائی تھا، دونوں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ماں باپ کو علیحدہ ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ جب عاطف 5 سال کا تھا تب کسی بات پر بحث پر دونوں نے اپنے رستے جدا کر لیے تھے اور اگلے ہی سال دونوں نے ہی اپنے نئے ہم سفر کے ساتھ نئے سفر شروع کر دیے تھے، سب کچھ پیچھے چھوڑے۔ ظفر صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے اور ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اپنے ان بچوں کو وہ پیدا کر کے بھولے نہیں تھے۔ ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، غرض ہر چیز کے لیے وہ ہر ماہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوا دیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ سالوں میں اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے تھے اور جب تھوڑی فرصت ہوتی تو کال کر لیتے۔ ماں کا حال بھی کچھ یہی تھا، وہ اپنی زندگی میں مگن تھی اور مہینے میں ایک بار کال کر لیتی تھی۔ البتہ پاکستان آئے انہیں کئی سال بیت چکے تھے۔ عاطف نے بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا۔ اس نے اپنی 3 سال کی بہن کو خود پالا، اس کا کھانا پینا دیکھنا، اسے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانا، اسکول میں اگر اسے کوئی کچھ کہہ جاتا تو اس سے لڑ جانا۔ اس نے لائبہ کی ہر خواہش پوری کی تھی، وہ جو چاہتی تھی وہ اس کا ہوتا تھا۔ عاطف نے اسے صرف بھائی کا پیار نہیں دیا تھا، اسے ماں باپ اور بھائی کا پیار بھی دیا تھا۔ وہ کبھی اسے ماؤں کی طرح ڈانٹتا اور پھر خود ہی منانے بیٹھ جاتا تو کبھی باپ کی طرح اسے شفقت سے سمجھاتا۔ والدین ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا سب سے الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری شخصیت کو ابھارنے میں مدد دیتے ہیں۔ پودے صرف پانی سے ہی تو نشو و نما نہیں پاتے، انہیں اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح لائبہ کو صرف بھائی کی محبت نہیں چاہیے تھی۔ والدین کا نہ ہونا اس کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ ضدی تھی، اپنی منوا کر ہی رہتی اور جو چیز اس کی نہیں ہوتی وہ اسے توڑ دیا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ کالج لائف میں آئی، اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ اس نے عاطف سے ضد کرنا چھوڑ دیا تھا اور خود سے ضد لگانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ہر بات عاطف کو نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ اسے سمجھانے بیٹھ جاتا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ عاطف کی شخصیت بھی عجیب ہو گئی تھی، وہ اپنا آپ دنیا سے چھپانے کے لیے یونیورسٹی میں ایک لاؤبالی لڑکے کی طرح تھا، کبھی لوگوں کو تنگ کرتا اور ان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا،
لیکن گھر کی چار دیواری میں وہ ایک بڑا شخص تھا، بہت سنجیدہ، ہمیشہ کچھ سوچتا رہتا، اور آفس والوں کے لیے وہ کم بولنے والا مگر خوش مزاج شخص تھا۔ آج اس نے ہر حد پار کر دی تھی، اس کی روح کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ زخم تھے جو پھر تازہ ہو گئے تھے، آنکھیں تھی جو آنسو بہانا چاہتی تھی، یقیناً یہ بہہ جاتے اگر انہیں تنہائی میسر آتی، اور وہ یہ جانتی تھی خود کو جان بوجھ کر کام میں مصروف رکھ رہی تھی، اور پھر معمول کے مطابق ولی اللہ کے پاس چلی گئی۔ وہ جب سے آئی تھی ولی اللہ کو کافی خاموش خاموش لگی تھی۔ ولی اللہ کو اسے دیکھتے ہی اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ ضرور اسے کسی نے کچھ کہا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کی باتیں سن کے اسی طرح خاموش ہو جایا کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ نا امید ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے کہے لفظوں کا اثر خود پہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ ابھی پھل کاٹ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ ولی اللہ نے اس کے پاس بیٹھ کر چھری اس کے ہاتھ سے لی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے زینی؟ ولی اللہ نے پھل کاٹتے بظاہر مصروف سے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، زینب نے لاپرواہی سے کہا۔ اسے اب اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ یہاں ولی اللہ کو پریشان کرنے تو نہیں آئی تھی، وہ انجانے میں ہی وہ یہ کر گئی تھی۔ جب تمہیں پتہ ہے زینی تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تو کیوں بولتی ہو؟ ولی اللہ صاحب نے پھل اس کے آگے رکھ کے سوال کم کیا اور جتایا بہت کچھ۔ اور بابا جب آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تو کیوں پوچھتے ہیں؟ زینب نے سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈال مسکراتے ہوئے انہی کے انداز میں کہا۔ ولی اللہ نے مسکراتی گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس پر اس نے آنکھ دبائے ایک کان پکڑے معافی مانگی، جس پر وہ مسکرا دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جانے کتنے ہی پل گزر گئے، وہ اسے دیکھتے ہی رہے، تو زینب کو انہیں مخاطب کرنا پڑا۔ کیا ہوا ہے بابا؟ زینی، ولی اللہ نے پرسوچ انداز میں پکارا۔ جی؟ زینب کو لگا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تم خواب دیکھنا شروع کیوں نہیں کرتی؟ وہ اب بھی اس پر نظریں جمائے ہی بات کر رہے تھے۔ کیسے خواب؟ زینب الجھی۔ اللہ نے اگر تمہیں سگے رشتے نہیں دیے تو کیا ہوا، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس کو بنانے کا اختیار اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بے شک یہ رشتہ بھی وہی بناتا ہے، لیکن اس کے لیے انسانوں کی حامی ضروری ہے، اور اللہ مہربان ہوا تو تمہیں اس رشتے کے توسط اپنے خونی رشتے بھی مل جائیں گے۔ ولی اللہ اسے دیکھتے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے چلے گئے۔ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی حقیقت کی تصویر نہیں بن سکتا، اس نے قطعیت سے کہا۔ زینب کو حیرت ہوئی، وہ اب اس سب کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ تم نے کر دیا نا مجھے بیگانہ، باپ کا تو ارمان ہوتا ہے اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا۔ زینی تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ تمہاری شادی دیکھے بنا ہی مر جائے؟ ولی اللہ نے اسے منانے کے لیے جذباتی تقریر کی۔ زینب کو ان کی آخری بات نے ہلا دیا تھا، وہ ناراضگی سے اپنا بیگ غصے سے اٹھاتی ہوئی باہر کی جانب جانے لگی، تبھی ولی اللہ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے روک لیا۔ اچھا نا سوری، آپ کو پتہ ہے میرے پاس گنتی کے ہی چند رشتے ہیں، پھر بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ زینب نے خفگی سے کہا۔ سوری، ولی اللہ نے ایک بار پھر کہا، اب کے لہجہ دھیما تھا۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن میں کوئی بھی رشتہ نہ تو جھوٹ کی بنیاد پہ بناؤں گی اور نہ ہی کسی کو دھوکے میں رکھ کے یہ رشتہ قائم کیا جائے گا، اور اگر واقعی کوئی معجزہ ہو گیا تو میں آپ کے خواب کو تعبیر کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔ زینب نے حامی تو بھری، لیکن یہ واضح کرنا نہ بھولی کہ جو بھی اس کی زندگی میں شامل ہو اس سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہ بولا جائے اور نہ ہی اس سے اس کا سچ چھپایا جائے۔ اب خوش ہو جائیں، کافی دیر ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیے گھر چلی گئی۔ ولی اللہ خوش ہو گئے تھے، وہ اپنی زندگی میں زینب کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، جو کہ ہر باپ چاہتا ہے، لیکن یہاں زینب کے مسائل الگ تھے، جس کی وجہ سے انہیں ہر وقت فکر لگی رہتی تھی۔ وہ مان گئی تھی ایک مرحلہ عبور ہوا تھا، اب ایک اور مرحلہ تھا جسے عبور کرنا باقی تھا۔ زینب کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا جس کے نہ باپ کا پتہ تھا نہ ماں کا۔ زینب سچ ہی تو کہہ کے گئی تھی، اگر ایسا ہوتا تو معجزہ ہی ہوتا، لیکن ولی اللہ کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ نے اس کے لیے بھی کسی کو بنایا ہے، بس کھوجنا باقی تھا۔ آج وہ بہت خوش تھے جب انہوں نے اپنے دل سے ہر وہم کو نکال کے اپنی بیٹی کو پورے دل سے قبول کیا تھا۔ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے، یہ سب میری بیٹی کے نصیب سے ہے۔ آج ان کی خوشی دیدنی تھی، انہیں ایک بہترین جگہ نوکری ملی تھی، وہ اللہ کا جتنا شکر کرتے کم تھا۔
وہ پہلے دین سے اتنے قریب نہ تھے، لیکن ان کی شریک حیات نے ان کی دین سے دوری کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک حسین نعمت سے کم نہ تھی، ان کے لیے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ جو ملا کھا لیا، شوہر نے جو دلایا پہن لیا۔ ان کی باتوں کو حکم کی طرح ماننا، وہ ان کی کسی غلط بات پر انہیں اتنے سلجھے ہوئے انداز اور نرم لہجے میں سمجھائے کہ وہ انکار ہی نہ کر پاتے، اور پھر ان کی باتوں میں اتنے دینی حوالے ہوتے کہ کوئی کافر بھی مان لے آتا، پھر وہ تو مسلمان تھے۔ ان کا آج کا پروگرام بیوی کو اور بیٹی کو گھمانے لے جانے کا تھا۔ وہ جلدی جلدی گھر آئے، دیکھا تو بیگم سنگھ کے آگے کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ان کو سلام کیا اور ان کے ہاتھ سے پلیٹ لی جو وہ دھو رہی تھیں۔ ان کی بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا اور انہوں نے ان کی حیرت کا اثر لیے بغیر انہیں کندھوں سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے جائیں اور تیار ہو کے آئیں، میری پری کو بھی تیار کر دیں، ہم آج باہر جا رہے ہیں۔ اب کوئی سوال نہیں، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، انہوں نے خوشی سے چھلکاتے لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہوتے باہر آئیں۔ انہوں نے گہرا نیلے رنگ پہنا تھا اور اپنے گرد شال اچھے سے لے رکھی تھی۔ بیٹی کو انہوں نے گلابی رنگ کی فراک پہنائی تھی جس میں وہ واقعی پری لگ رہی تھی۔ اس کے سفید مائل رنگت گال سرخ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے بیگم کی گود سے لے کر اس کے بوسے لیے اور بیوی کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہہ کر ایک کرولا ہائر کی تھی جو ان کے چھوٹے سے مکان کے باہر تو نہیں آ سکتی تھی، اس لیے گلی کے کونے پر کھڑی کی تھی۔ وہ جب اس میں بیٹھے تو بیوی کو ایک بار پھر حیرت ہوئی تو انہوں نے پوچھنا مناسب سمجھا، یہ کار؟ انہوں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد پوچھا اور جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہماری نہیں ہے بیگم، کرائے کی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن ہمارے پاس بھی ہوگی۔ انہوں نے بیوی کے ڈر کو دور کیا۔ انشاءاللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی کو چلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ انہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ بس اتنا کہا تھا، ان سے کچھ ایسا دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ گاڑی رکی۔ یہ ایک کھلی لمبی سڑک تھی، دونوں اطراف کا دادم درخت تھے۔ وہ گاڑی سے اترنے لگے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ بیگم ابھی تھوڑا سا اور انتظار۔ فی الحال تو میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، پری کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بیٹی کو بیگم کی گود میں دیا اور سامنے ڈھابے نما ہوٹل کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے اترتے ہی کار کا ڈرائیور بھی گاڑی سے اترا اور ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کا انتظار کر ہی رہی تھی جب سامنے سے ایک ٹرک آتا ہوا دکھائی دیا جو پوری تیزی سے چل کم اور جھل زیادہ رہا تھا اور انہی کی گاڑی کی جانب آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن ان سے نہ کھلا۔ دور کھڑے ان کے شوہر کی نظر کار پر پڑی تو ہاتھ میں تھامے سارے شوپرز زمین پر پھینکے وہ اندھا دھند بھاگے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کار کا دروازہ وا کیا، ٹرک پوری قوت سے کار سے ٹکرایا۔ کار ایک طرف کلا بازی کھاتے ہی گر گئی۔ وہ خود بھی خون سے لت پت تھے، لیکن اس وقت فکر کسے تھی؟ انہیں لگا ان کے زندہ وجود میں موت رقص کر رہی ہے۔ وہ اوندھی پڑی گاڑی کی جانب لپکے، دروازہ کھول کے اندر گئے تو بیوی اور بیٹی کو بے ہوش پایا۔ وہ بے ہوش تھیں یا نہیں، انہوں نے خود کو یہی تسلی دی کہ وہ بے ہوش ہیں۔ آج پہلی بار انہیں اپنی بیٹی اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے خوف آ رہا تھا۔ ان دونوں کا خون سے تر جسم انہیں بہت کچھ بتا رہا تھا، پر یہاں ماننا کس نے تھا؟ بڑی مشکل سے انہوں نے دونوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ یکدم گاڑی کے انجن میں آگ لگی اور ایک دھماکے کے ساتھ آگ کے بڑے بڑے گولے فضا کو سیاہ کر گئے۔ یہ سیاہ دھوئیں کے بادل موت کی سیاہی سے کم سیاہ تھے۔ زندگیاں تھم گئی تھیں، ایک عجیب سے سناٹے اور وحشت کا راج تھا۔ موت نے آج زندگی کو ہرا دیا تھا۔